ابھی دیکھیں عوام الناس کو چھوڑو، یہ جو ٹکے ٹکے کے مفتی ہیں ان بیچاروں کو کتنی تکلیف ہوئی، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کتنی کلا بازیاں۔ اچھا پھر آپ ان کی زبان سنیں، مجھے کس رنگ میں گالیاں نکال رہے ہیں، الٹا کہتے کیا ہیں، یہ گالیاں نکالتا ہے، یہ بدزبانی کرتا ہے، اور یہ کہہ کر خود گالیاں نکال 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 کے اس کو کہتے ہیں چور بھی کہے چور چور، گالیاں خود نکالتے ہیں، ذمہ دوسروں کے لگاتے ہیں، یہ جی بڑے بد اخلاق ہیں، یہ جی بڑے سخت ہیں، لہجہ بڑا سخت ہے، اور خود جو کر رہے ہیں تو ان کو اپنا پتہ نہیں۔ وہ ایک آدمی مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، دوسرا آیا اس نے تھوکا مسجد کے کنارے پر، تو یہ جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا اس نے کہا کاش میں فارغ ہوتا میں تجھے بتاتا مسجد کی بے ادبی کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے ٹکے ٹکے کے مفتیوں کی یہی حالت ہے کہ خود کیا کر رہے ہیں، دنیا جہان کے مغلظات بازاری لوگوں کی طرح گالیاں نکالنا اور جھوٹ بولنا، اور الٹا کہتے ہیں یہ جی مماتی یہ گالیاں دیتی ہیں، یہ ہماری یہی گالی ہم کہتے ہیں پیغمبر پہ جھوٹ نہ بولو، اور یہ گالیاں ہم دیتے رہیں گے ساری زندگی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ بے ایمانوں پیغمبر پہ جھوٹ نہ بولو۔ اے بزرگوں کے بولنا تھوڑا ہے فلانا بزرگ آیا فلانے نے یہ کیا، اب بڑے جھوٹ لکھے، فلانا سیو صاحب تھا 20 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھی، لگے رہو۔ تو ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے، لیکن پیغمبر اور صحابہ پہ جھوٹ نہ بولو، کیونکہ پیغمبر کی ذات کی طرف منسوب چیزیں اس کا نام دین ہے، لوگوں کا دین مشتبہ نہ کرو۔ اچھا جی، آپ کا یہ مطالبہ ہو گیا کہ آپ نے اپنی کتاب المسلک المنصور میں عقیدہ حیات النبی کو غیر ضروری کہا ہے۔ نہیں، یہ جو لوگ ہمارے مد مقابل ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، چانس نہیں ہے، عادت ہے ان کی، عادت ہے ان کی، حالت ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بالکل مہر لگ چکی ہے۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں کسی کی عبارت نقل کر رہا ہوں یا اپنی لکھ رہا ہوں۔ تو کہ ایک مولوی نے اکابر کا باغی کون میری کتاب ہے، اس پر میں نے دونوں طرف سے اوپر اکابر کی عبارات لکھی، نیچے ان للڑوں کی لکھی، اور نیچے نتیجہ لکھا کہ یہ للڑ اکابر پر کون سے فتوے لگاتی۔ اب انہوں نے پورے ایریے میں شور مچاؤ جی اس نے اکابر پر فتوے لگائے، حالانکہ میں نے کیا کیا کہ ان کے فتوے نقل کیے، عبارتیں ان کی نقل کی کہ یہ اکابر کو کیا کہہ رہے، انہوں نے یہ کہا۔ پھر 3-4 مولویوں نے مختلف مقامات پر اس کا جواب لکھنا شروع کیا۔ الخیر رسالہ میں ایک مولوی تھا ترنڈی، اس نے جواب شروع کیا، پہلے تو ناکام ہو گئے، اس نے جواب شروع کیا، اور کئی صفحے چھوڑ کے آگے گیا، عبارت لکھی تھی وہاں حضرت تھانوی کی۔ عبارت یہ تھا کہ شریعت میں اس گڑھے کو قبر نہیں کہتے، اس طرح کی عبارت تھی، قبر شریع کا ثبوت تھا، وہاں سے عبارت حضرت تھانوی کی۔ اب جواب سنو، یہ کیا لکھ رہا ہے، مماتی مناظر لکھتا ہے، حالانکہ مماتی مناظر نہیں لکھ رہا تھا، حضرت تھانوی لکھ رہے تھے، تو چونکہ میں نے نقل کی تھی اب جواب حضرت تھانوی کو دے رہے ہیں، اور ساتھ ڈگڈگی بھی بجا رہے ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا۔ وہ المسلک المنصور اور اسی طرح اکابر کا باغی کو، وہ 3 صفوں پر جواب مکمل ہو گیا، اور عبارت کہاں سے لی، تھانوی کی، تھانوی صاحب اس پہ تبصرہ، جیسے ابھی میں نے کہا عبارت درویش کی ذمہ سجاد بخاری کی، وہ جواب دے رہا ہے، یہ استدلال کر رہے ہیں، عبارت سجودی کی ذمہ رفائی کے۔ یہ ایسی حماقت اور ایسی بدتمیزی